السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھ لیا کہ آج ہمارا کون سا ٹاپک ہے اور ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ اپنی موبائل کے اسکرین پر دیکھ لیا کہ رشوت آج کا ٹاپک ہے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے، اسلام میں ایک ایسا نظام ہے جو ہر لحاظ سے لوگوں کی خدمت کا درس دیتا ہے، انصاف کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے۔ دنیا میں رشوت ایک ایسا معاملہ ہے جس سے پوری دنیا بگڑ چکی ہے، انصاف کا نام تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں ان شارٹ کچھ باتیں اس لیسن میں جو بتائی گئی ہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ رشوت کس سے کہتے ہیں؟ رشوت کا مطلب کیا ہے؟ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا حق مانیں، کچھ پیسہ یا اور کوئی چیز دے کر وہ چیز حاصل کریں، ہم اس کے حقدار نہ ہوں۔ اس کرو سو چیز حاصل یس یمک اس حق آسنے، ام خاطر دمو اس پونس یا کانٛہہ سو چیز یس چیز دنہ آسہِ یوان، اتھ چھِ أسۍ رشوت ونان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سبق کی جو شروعات ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے شروع ہوتا ہے یہ سبق، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، بلکہ حقدار کو حق دلانے کی کوشش کریں گے اور حق دیں گے۔ اگر ہم اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ہمیں ذمہ واری دی گئی ہے کہ ہم حق ادا کرتے ہیں، ہم حقدار کو حق ادا کریں گے، اور اگر اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ہمیں یہ طاقت ہو کہ حقدار کو حق دلائیں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو حق دلائیں، اور یہ کسی بھی صورت میں نہ کریں کہ کسی کا حق کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جب جلائے وطن کا موقع آیا، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بات ہوئی، ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، انہوں نے اسلام سے بدعہدی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہدی کی۔ بہرحال اسلام میں جب کوئی مسلمان دشمن ہوتا ہے، کوئی قوم دشمنی کرتا ہے، تو اس پر جزیہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک قسم کا ٹیکس ہم کہیں گے، کیونکہ ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی ہے اور نہ کسی قسم کا ٹیکس لیا جاتا ہے، اس طرح سے الگ، تو وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے ان پر، آج کے حساب سے کہیں اس کو ہم جزیہ کہتے ہیں۔ تو یہ طے پایا کہ یہودیوں کو مسلمان حکومت کے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی پیداوار کا نصف حصہ بھیجنا ہے۔ تو انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پھر جب یہ یعنی جو پیداوار تھی، پیداوار کا آدھا حصہ جو ادا کرنے کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا وہ لانے کے لیے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ سازش کی کہ انہوں نے
اپنی عورتوں کے کچھ زیورات اکٹھے کیے اور کچھ باقی رقم اکٹھی کی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس میں ایمانداری نہ برتیں، یعنی اگر ان کو آدھا دینا ہو تو وہ اس سے کم ان سے لے لیں۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیشکش کی گئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غضبناک ہوئی اور انہوں نے فرمایا یہودیو، اللہ کی قسم تم اللہ کی ساری مخلوق میں مبغوض ہوں، لیکن مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا، اور جو تم نے رشوت پیش کی وہ حرام ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کھاتے۔ یہودیوں نے ان کی یہ بات سن کر یہ کہا یہ وہ انصاف ہے جس سے آسمان و زمین کا ہے۔ امام معطا نے اپنی کتاب میں یہ درج کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا ایک قوم کے پاس، اس قوم نے زکوٰۃ دے دی، جتنا زکوٰۃ دینی تھی وہ دے دی، ساتھ میں انہوں نے کچھ علاوہ پیسے، یعنی زیادہ پیسے جو تھے، اگر کسی کو 1000 روپے دینا تھا یا اس قیمت کے برابر کوئی چیز دینی تھی، اس نے اس کے علاوہ دیا اور یہ کہا کہ ہدیہ ہے۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ اس صحابی نے یہ سب ہدیہ الگ جمع کیا اور زکوٰۃ وغیرہ الگ جمع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی زکوٰۃ پیش کی اور یہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی حصہ یہ میرا ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا اور یہ فرمایا اگر یہ صحابی گھر میں بیٹھتا کیا اس کو وہ ہدیہ ملتا؟ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منع کیا جو رشوت کا سبب بنے۔ مثلا ہم کسی افسر یا کسی بھی حاکم کو کوئی چیز ہدیے کے طور پر دیں اور اس سے کوئی رعایت حاصل کرنے کی نیت سے، یہ ہدیہ دینا بھی گناہ ہے اور ہدیہ لینا بھی گناہ ہے۔ یعنی اسلام نے ان تمام چیزوں کو بالکل منع کیا ہے جو رشوت کے مشابہ بنے، جو رشوت جیسا بنے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، شاید نہیں سنا ہوگا حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص جو رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے کے درمیان واسطہ ذریعہ بنے، جن کو ہم مڈل مین یا میڈیٹر کہتے ہیں، جو رشوت لیتا ہے پھر افسر کو دیتا ہے کسی کو دیتا ہے، یہ بیچ والا جو آدمی ہے اس کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یعنی رشوت دینے والا بھی لعنتی، رشوت لینے والا بھی لعنتی، اور بیچ میں جو آدمی اس کا ذریعہ بن جاتا ہے، مڈل مین بن جاتا ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اسی یعنی رشوت کو ہم کرپشن کہتے ہیں، اور کرپشن سے ہی دنیا کی ترقی میں زوال آیا ہے، اور ان ظلم کا بازار گرم ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ جیسا میں نے پیارے بچوں پہلے ہی کہا کہ آپ آج ہی سے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے مقام اور عہدہ عطا کرے، ذمہ داریاں عطا کرے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں رشوت نہیں لیں گے اور رشوت کا کلا کما کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، حق دار کو حق ادا کریں گے، بلکہ حق دار کو حق دلانے کے لیے کوشش کریں گے، کسی کا حق کسی بھی صورت میں نہیں کھائیں گے، نہ دوسروں کو اس کا حق دیں گے، جس کا اصلی حق ہوگا اسی کو دیں گے، دوسرے کو اس کا حق نہیں دیں گے۔ تو یہ رشوت ایسی بیماری ہے جو آج کل لا علاج بیماری بن گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس بلا سے اللہ نجات دے اور ہمیں وہ نظام اللہ عطا کرے جس نظام میں ہماری بہتری ہو، جو رشوت سے پاک ہو، جو ظلم سے پاک ہو، جو ناانصافی سے پاک۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو صحیح سلامت رکھے، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ کو صحیح سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔